شاكرا يا خالقي إنني سعيد. ابھی تک ہم نے بار بار پڑھا کہ احرام جو ہے وہ نیت اور تلبیہ کا نام ہے. نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا تو ہم پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. تو اب یہ احرام کی پابندیاں ہیں کیا چیز؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو احرام کی پابندیوں میں داخل ہیں؟ تو جب مرد حضرات یا خواتین وہ کیا کر لیں، نیت کر لیں اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد ان کے اوپر یہ پابندیاں سٹارٹ ہو جائیں گی اور ان پابندیوں کا انہوں نے اہتمام کرنا ہے. وہ پابندیاں کیا ہیں تو اس کو ہم سیکھ لیں. سب سے پہلے پابندی مرد حضرات کے لیے ہے کہ مرد حضرات کے لیے بدن کی ہیئت پر سلا ہوا کوئی لباس پہننا جائز نہیں ہے. یہاں پر یہ ایک قید ہم نے لگائی کہ مردوں کے لیے بدن کی ہیئت پر سلا ہوا لباس پہننا یہ ممنوع ہے. یہ بات خوب سیکھ لیں. بعض لوگ اصل میں پھر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سلی ہوئی چیز حالت احرام میں استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ نہیں، صرف یہ پابندی بدن کی ہیئت پر سلے ہوئے لباس میں ہے، یعنی جس میں باقاعدہ گلا ہو، اس میں آستین ہو، اس میں مثلا ٹانگے ڈالنے کے لیے کوئی شلوار میں پورا سسٹم ہو، ایسا سلا ہوا لباس پہننا ممنوع ہے. ورنہ ہم دو حالت احرام میں جو بیلٹ استعمال کرتے ہیں لازماً اس میں بھی سلائی ہوتی ہے. جو ہم پیچھے بیگ لٹکاتے ہیں چپلوں کے لیے یا ہینڈ کیری کے طور پر جو بیگ استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھی سلائی ہوتی ہے. ہمارے جو جوتے ہوتے ہیں اس میں بھی سلائی ہوتی ہے. اور اگر ضرورت پڑی، ضرورت کے وقت اگر وہ احرام کی چادریں چھوٹی ہوں اس میں بھی اگر کوئی سلائی کر لی جائے لیکن وہ بدن کی ہیئت پر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کچھ بھی واجب نہیں ہوتا. بس صرف بدن کی ہیئت پر سلا ہوا لباس پہننا وہ جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مرد کے لیے ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کے اوپر والے حصے اور بیچ کی ابری ہوئی ہڈی اور ٹخنے وغیرہ یہ ظاہر ہوں وہ جائز نہیں ہے. اس کی مزید تفصیل اگلے سلائیڈ میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کے لیے احرام کی حالت میں چہرے اور سر کا ڈھانپنا یہ ممنوعات میں سے ہے. سر کو بھی نہیں ڈھانپ سکتے اور چہرے کو بھی نہیں ڈھانپ سکتے. میں نے عرض کیا کہ پاؤں کے کن کن حصوں کا کھولنا ضروری ہے، تو یہ دیکھیں اس سلائیڈ میں ہم نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے. یہ جو آپ کو نشان لگے نظر آ رہے ہیں کراس جہاں پر لگا ہوا ہے، تو یہ سارا حصہ اس کا حالت احرام میں مرد حضرات کے لیے کھلا رکھنا ضروری ہے. ایسے ایک لائن اگر ہم کھینچ لیں اس طریقے سے، ایک لائن ہم کھینچ لیں تو اس کی نیچے، اس لائن کے نیچے حصے کو چھپا سکتے ہیں، لیکن اس لائن کے اوپر والے اس حصے کا، اس مکمل حصے کا، یہاں کا یہ پورا حصہ اس کا چھپانا مرد حضرات کے لیے جائز نہیں ہے کسی جوتے یا چپل کے ذریعے سے. یہ جگہ اگر چھپ جائے یعنی انگلیاں کوئی مسئلہ نہیں، یہ نیچے جگہ چھپ جائے، ایڑی اگر کھلی ہو بہتر ہے، لیکن اگر یہ بھی چھپ جائے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن ٹخنے دونوں ایڑی کے، یہ جو ٹخنے ہیں اور اس کی سیدھ میں جو یہ ہڈی ہے اور یہ ابری ہوئی ہڈی، ان سارے مقامات کا کھلا رکھنا یہ ضروری ہے حالت احرام میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال آ جاتا ہے کہ کیا ہم کوئی کمبل وغیرہ اوڑھ کر اس میں پاؤں چھپا سکتے ہیں؟ تو میں نے اسی لیے کہا کہ جوتے میں چھپانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی کمبل وغیرہ ہم اوڑھنا چاہیں تو اس کو اپنے پاؤں پر ڈال سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. اسی طرح حالت احرام میں جسم پر یا چادروں پر، احرام کی چادروں پر کسی قسم کی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. بدن کے کسی حصے کے بال کاٹنا یا نوچنا، کھینچنا، ناخنوں کا کاٹنا یا کترانا یہ دونوں بھی حالت احرام کی پابندیوں میں ہے. اسی طرح الائچی، لونگ اور خوشبودار تمباکو والا پان وغیرہ کھانا یہ مکروہات احرام میں سے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے. البتہ اگر انہی چیزوں کو کسی سالن میں پکا کر استعمال کیا جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے. اسی طرح حالت احرام میں کسی خوشبودار کپڑے، ٹیشو پیپر، صابن، شیمپو وغیرہ کا استعمال
یہ بھی منع ہے۔ جہاز میں احتیاط کیجیے کا کیا مطلب ہے کہ جہاز میں عموماً جو کانا سر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ویٹ ٹشو ہوتا ہے اور اس میں خوشبو ہوتی ہے، تو اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بے شک اس کو بعد میں کسی ٹائم استعمال کر لیں، لیکن احرام کی حالت میں اگر آپ نے نیت کی ہے اور تلبیہ پڑھ لیا ہے تو اس کے استعمال سے گریز کیجیے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی جا رہے ہیں تو ہر ایسی ازدواجی تعلق یا اس کی بات یا اس کی خواہش ظاہر کرنے والے تمام اعمال یہ حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ اسی طرح کسی بھی قسم کا جانور اس کے شکار کرنا وہ جائز نہیں ہے، البتہ اگر وہ جانور موذی ہے تو پھر اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کپڑوں پر یا جسم میں اگر جو ہو جائے تو اس کا مارنا بھی ممنوع ہے۔ تو احرام کی پابندیوں کا آخر میں یہ ایک خلاصہ سا ہم نے لکھا، احرام کی جو خلاف ورزی ہوگی، یعنی جو چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی جان بوجھ کر کی جائے یا مثال کے طور پر انسان سے بھول کر ہو جائے، یاد ہی نہیں رہا کہ میں حالت احرام میں ہوں، یا انجانے میں ہو جائے، انجانے میں مطلب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ احرام کی پابندیوں میں یہ بھی بات آتی ہے یا نہیں آتی، یا وہ مجبوراً وہ احرام کی پابندیوں کا میں مبتلا ہو جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، اس نے احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی خود کی یا کسی نے اس کو مجبور کر دیا اور اس کی وجہ سے یہ احرام کی پابندیوں کے خلاف ورزی اس نے کر لی، تو ہر صورت میں اس کی جزا لازم ہوگی۔ جزا کیا ہوگی اس کی تفصیل یہاں پر اب تو نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے علماء سے، ان پابندیوں کو اس کی جزا ہوگی۔ بعض موقع پر دم واجب ہوتا ہے، بعض موقع پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، بعض موقعوں پر جو ہے وہ ایک آدھ مٹھی گندم یعنی 1-2 ریال کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو بدنہ یعنی 7 حصوں والے جانور کی قربانی بھی واجب ہو سکتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر خلاصہ سا لکھا ہوا ہے، دائیں طرف جو آپ کو پابندیاں نظر آ رہی ہیں یہ وہ پابندیاں ہیں جو صرف مرد حضرات کے لیے ہیں، اور بائیں طرف جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ہیں جو خواتین اور مرد دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ مردوں کے لیے خاص پابندی یہ ہے کہ بدن کی ہیئت پر سلا ہوا کپڑا پہننا، بند جوتا یا موزہ پہننا، سر کا ڈھانکنا، ہاتھوں میں دستانے پہننا۔ خواتین کے لیے بھی ہاتھوں میں دستانے پہننا مکروہ ہے، لیکن وہ اگر پہن لیں تو گنجائش ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے بالکل نہیں۔ اسی طرح یہ وہ پابندیاں ہیں جو سب کے لیے ہیں، چہرے کا ڈھانکنا یا اس کے ساتھ کپڑے کا لگنا یہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں، خواتین کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو ماسک پہننا حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ کسی کا عذر ہو تو وہ علماء سے مسئلہ پوچھ لیں۔ خوشبو کا استعمال چاہے جسم پر ہو یا کپڑوں پر ہو، جسم کے کسی بھی حصے سے بال توڑنا یا کاٹنا، ناخن کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے، البتہ اگر ایک ناخن کسی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے، کسی چیز سے لگ کر ٹوٹ گیا اور وہ بندہ ہٹانا چاہے تو وہ ہٹانے کی گنجائش ہے۔ زمینی جانور کا شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور فحش کلام کرنا یا ازدواجی تعلق قائم کرنا، یہ ساری باتیں احرام کی پابندیوں میں سے آتی ہیں، ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بصورت دیگر خدا نخواستہ ہم پر دم بھی واجب ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل اس کا اجر بھی یقیناً کم ہوگا، اور اس کا وہ درجہ پھر نہیں رہے گا جو کہ احرام کی پابندیوں کے بغیر جس نے اعمال ادا کیے ہوں۔